مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جس نے جمعہ کے دن 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور وہ اپنے ساتھ قیامت کے دن آئے گا تو ایک ایسا نور لے کر آئے گا اسے اگر تمام مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو کافی ہوگا. 100 مرتبہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن ایک ایسا نور دیا جائے گا کہ وہ ساری مخلوق پر تقسیم کر دے پھر بھی کافی ہوگا. ذرا غور کیجیے مدنی چل کے جمعہ کا دن درود پڑھنا گویا ہمارے لیے عید کا دن ہے, رحمتوں کے نزول کا دن ہے, خوب برکتیں لوٹنے کا دن ہے. حبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ بے نمازی میں آپ کو یقین کرے وہ وعیدیں سنا نہیں سکتا, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے. تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ سے وعدہ کر لو, آج پکی نیت کر لو, کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایک فارمولا ہے, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں نماز کا لطف لینا چاہتے ہو تو نماز کو سیکھیں, نماز کو انڈرسٹینڈ کریں, نماز کے اندر جو قرآن ہے کم از کم اس کو جانیں. کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا. یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا, جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے, اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے. قرآن کی چند مشہور سورتوں کا معنی تو پتا ہوتا, مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا. لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں ہوتا ہے. وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے, عشاء کی جماعت چلی گئی, رونے لگ گئے. تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی, اتنی نماز سے محبت, اتنی جماعت سے محبت, یہ جماعت چلی گئی آپ رو رہے ہیں. کہتے یار بات یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا, امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے, میں پورا حساب ملا لیتا تھا. اب جماعت تو چلی گئی, اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا. ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے. آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس, بڑے سیٹ کے پاس, جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو, اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس, ہاتھ بندے ہوئے, سر میرا چھوٹا سا کام, پلیز سائن. اتنی اس سے لجاجت, اس کی طرف فوکس. اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا, دھیان کہیں اور ہے, سوچ کہیں اور ہے. خود سوچو, شرم آنی چاہیے. جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے. اور یہ شرم ہی, یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی, تمہیں خشوع دلا دے گی. اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں. جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے, نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے. رحمان کی بات ہو رہی ہے, رحیم کی بات ہو رہی ہے, اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب آگے چلیں گے, اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے, اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے. اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی, دل جھومنے لگے گا. عذاب کی آیتیں آئیں گی, آنسو بہنے لگیں گے. واللہ میری بات کو سمجھ لو, جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا, کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے, امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا, جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا, وہ کہتے امام صاحب رکوع میں نہ جائیں, اور تلاوت کریں, اللہ کی اور باتیں سنائیں, ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں, کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو. اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا, کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر, اب تو صراط الجنان آ گئی ہے, حاصل کر لے, پڑھ لیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے. سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں, تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے, اے اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا, اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے, اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے اعلیٰ رب, اے مالک, اے خالق, اے سب سے بڑے مولا, اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے. پھر بندہ اس کیفیت سے نماز پڑھتا ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا, بڑا مالدار شخص تھا, اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا سب کچھ جاتا رہا, تو وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنے لگا, یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی. اب پھر بھی وہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا میں مصروف تھا. تو ایک دوسرے مالدار شخص نے اس چٹائی والے سے پوچھا کہ تیرے پاس تو رائی کچھ نہیں, بڑا پیسہ تھا, بڑا مال تھا, اب فقط چٹائی رہ گئی ہے, اب اللہ کا شکر کس بات پر ادا کر رہا ہے؟ تو وہ فرماتا ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ میں ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں, اگر میں ساری دنیا کی دولت دے دوں پھر بھی وہ مجھے نعمتیں نہیں ملے گی. اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟
تو اس نے جواب دیا کہ آنکھ، کان، ناک، میرے ہاتھ پاؤں یہ نہیں دیکھتے؟ کیا یہ اللہ عز و جل کی بڑی نعمتیں نہیں؟ یہ ساری دنیا کی دولت دے دوں پھر بھی مجھے نہیں ملے گی۔ تو مال چلا گیا، چٹائی پر ہے، مگر زبان پر پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائی ایک اور واقعہ سنیے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 303 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحات 211 پر ہے کہ اہل دمشق میں سے ایک شخص جس کا نام ابو عبد الرب تھا، یہ شخص پورے دمشق میں سب سے زیادہ مالدار، ریچسٹ، سب سے بڑا پیسے والا، ایک مرتبہ وہ سفر پر نکلا تو ایک نہر کے کنارے چراگاہ تھی جہاں جانور چرتے تھے، وہاں اس کی رات ہو گئی۔ اس نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اسے چراگاہ کی ایک طرف سے آواز سنائی دے رہی تھی کہ کوئی اس کونے سے اللہ عز و جل کی کثرت کے ساتھ تعریف بیان کر رہا تھا، رب کا شکر بیان کر رہا تھا۔ وہ شخص اس آواز کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک اور شخص نظر آیا جو بڑا غریب سا شخص تھا، چٹائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شخص کو سلام کیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس دمشقی نے پوچھا یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا مجھ پر واجب ہے۔ یہ مالدار شخص نے کہا نعمت کدھر ہے؟ تم چراگاہ میں ایک کونے میں چٹائی پر پڑے ہوئے ہو، کوئی تمہارے پاس پراپرٹی نہیں، کوئی بڑا سرمایہ نہیں، یہ کس بات پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا تو میری تخلیق کو اچھا کیا اور مجھے مسلمانوں میں پیدا فرمایا اور میرے اعضاء کو درست کیا اور جن چیزوں کا ذکر مجھے ناپسند ہے انہیں چھپایا، تو جو میری طرح شام کرتا ہو اس سے بڑھ کر نعمت والا کون ہوگا؟ اب یہ مالدار شخص اس کی باتیں سن کے ہکا بکا رہ گیا کہ اس حال میں بھی اتنی ساری نعمتیں بھی گنوا دی اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ اب اس مالدار نے اسے کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ تو اس چٹائی پر لیٹے ہوئے شخص نے کہا کہ کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ کہا حضور میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، کنارے پر ٹھہرے ہوئے ہیں آپ، نہر کے کنارے ہیں، کچھ کھانا وغیرہ آپ کو کھلاؤں گا، آپ کو کچھ خدمت کروں گا، کوئی آپ کو ایسا بستر وغیرہ دلا دوں تاکہ آپ چٹائی سے فارغ ہو جائیں۔ تو وہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ اس نے اس مالدار کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ مالدار کہتا ہے جو پورے دمشق کا سب سے مالدار شخص تھا کہ میں نے دمشق میں اس شخص سے زیادہ کوئی مالدار نہیں دیکھا ہے، جس کا دل اتنا پرسکون ہے، جو اپنے رب سے اتنا راضی ہے، جس کو نیند سکون کی آتی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر شکر گزار ہے۔ ارے اصل مالدار تو یہی شخص ہے۔ میں نے دو واقعات مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں ہفتہ وار اجتماع میں موجود اسلامی بھائیوں آپ کے سامنے پیش کی۔ دونوں واقعات ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بہت کچھ رکھتے ہوئے بھی ناشکری کرتے ہیں، ایک طرف وہ ہیں کہ جن کے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے، جن کی زبان پر شکر سنا ہی نہیں جاتا، ہر کسی کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی کیا، میرے پاس نعمت ہی نہیں ہے، فلاں کو دیکھو اسے اللہ نے کتنا دیا ہے، میں تو پیچھے رہ گیا، میں تو نقصان میں رہا، مجھے کچھ ملا ہی نہیں ہے، میں پریشان، میں دکھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو شخص غور کرے کہ یہ ناشکری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو شکوے شکایات ہیں کہیں یہ نقصان اور مزید بربادی کا باعث نہ بنے۔ ہمارے پاس واقعی اتنی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے کہ اگر ان نعمتوں کا شمار کرنے کی کوشش کریں تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آج انشاءاللہ کچھ ریئلائز کرتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ ایک ایسے علاقے میں میرا بیان ہے جہاں بہت امیر و کبیر لوگ نہیں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا میرا بھائی بھی بیٹھا ہو جو بے روزگار بھی ہو،